نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، یاسین شاہ جباری روحانی دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو رزق حاصل کرنے کا انتہائی مجرب، انتہائی طاقتور اور بے خطا، جو کبھی خطا نہیں ہوا، ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیں گے اور اس سے اس قدر رزق آئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کے اندر کہ آپ سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو ہمارے بزرگ خاص طور پر انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ ناظرین، فی زمانہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی رزق سے بہت زیادہ پریشان ہے اور رزق حاصل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان کی دشواری کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس وظیفے کی اجازت کو عام کیا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو آپ جب کریں گے تو اس چیز پر آپ نے قائم و دائم رہنا ہے کہ جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو جب کریں گے، اس وظیفے کو جب شروع کریں گے، انشاءاللہ اس کی طاقت پہلے دن سے ہی آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اس کو پوری زندگی کے لیے اپنا وتیرہ بنا لینا ہے، کبھی بھی آپ اس کو چھوڑنے کا خیال بھی مت کیجیے گا۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کسی بھی نوچندی جمعے سے شروع کریں گے۔ جمعے کے دن آپ نے پاک صاف ہو کر بہت اچھے صاف ستھرے سفید کپڑے پہننے ہیں، سفید لباس پہن کر آپ اچھی سے خوشبو لگائیں گے۔ مسجد جاتے ہوئے آپ نے راستے میں کسی کو بھی صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کر کے آپ جب فارغ ہو جائیں گے اور تمام نمازی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، آپ نے مسجد میں ہی رکنا ہے۔ اس درمیان میں آپ نے لا تعداد درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ لا تعداد درود ابراہیمی، اس کی کوئی تعداد نہ ہوگی، جتنی چاہیں اتنی کم، اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ تمام نمازی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ نے اس عمل کو تب شروع کرنا ہے، آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی کہ جیسے دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سیدھا رکھنا ہے۔ 3 بار آپ کلمہ شریف پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 بار کلمہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں ہی 70 بار گنتی انگلیوں پر کرنی ہے، ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے جیسے دعا کا طریقہ ہوتا ہے، اور 70 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 70 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 3 بار یا 7 بار یا 21 بار، جتنی آپ کی طاقت ہو اتنی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میں تیرے رضا کے لیے اس وظیفے کو شروع کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کر صرف 1 بار کلمہ شریف اور 3 بار سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہ عمل آپ چاہیں تو مسجد سے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں روزانہ، صرف پہلے دن آپ نے مسجد میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھر میں آ کر کسی علیحدہ گوشے میں مصلی بچھا کر آپ نے اس عمل کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی فرم میں یا کسی فیکٹری میں جاب وغیرہ کرتے ہیں تو آپ اس عمل کو کسی علیحدہ جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 1 بار کلمہ شریف اور 3 بار سورہ کوثر کو سجدے میں جا کر ہاتھ سیدھے رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، 5 نمازوں میں یہ عمل رہے گا۔ آپ اس عمل کو صرف 40 دن متواتر کیجئے، انشاءاللہ تعالی 40 دن کے بعد آپ کو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل ہمارے بزرگوں نے خصوصاً ہمیں عطا فرمایا، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناظرین انتہائی نایاب موتی ہے۔ آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ مثال نہ پائیں گے۔ انتہائی خاص عمل ہے، آپ اس کو کیجئے اور ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ ناظرین، صدقہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں، نماز کی پابندی جاری رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں، یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔